دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 29 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی ماہ ربیع الاول کے آخری جمعۃ المبارک کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے، گھر کے کونے کونوں سے غریبی کا، تنگ دستی کا خاتمہ کر دیتی ہے، آپ کے جسم سے تمام بیماریاں ریشے ریشے سے نکال دیتی ہے۔ اللہ والوں، آپ کی دکانوں پر اگر گاہک نہیں آ رہے، اس خاص تسبیح کو پڑھیں، کیونکہ ماہ ربیع الاول کا یہ آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مہینہ جسے ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کا یہ آخری دن ہے اور آخری جمعۃ المبارک ہے۔ آج جو بندہ بھی اللہ رب العزت کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ پاک کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ بلندیوں تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ اللہ پاک کے دوست کی شان بھی ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول و منظور فرما دیتا ہے۔ آپ کو جو ساری عمر نہیں مل سکتا، وہ آج یہ خاص تسبیح پڑھتے ہی مل جائے گا۔ انشاءاللہ پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ خاص تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت ہی خاص ہے، بہت ہی فضیلت والا ہے، اور یہ آج کا دن بھی ہے۔ جو ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے، وہ آج ماہ ربیع الاول کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ اللہ والوں، یہ دن بہت قبولیت کا ہے، یہ دن بہت فضیلت والا ہے، یہ دن بہت برکت والا ہے۔ آج اللہ پاک سے اگر 1 لاکھ مانگو گے، اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اللہ والوں، یہ ماہ ربیع الاول کا 5واں جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والوں، ایک مہینے میں 5 جمعے آنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ایسا 10-20 سالوں میں ایک بار ہی ہوتا ہے، اور یہ آج آپ لوگوں کو مہینہ اور یہ دن ملا ہے۔ اللہ والوں، پھر 1 سال بعد ہی آپ کو یہ موقع ملے گا۔ اگر آپ لوگ آج ماہ ربیع الاول کے 5ویں جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لیں گے، اللہ پاک آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے گا، آپ کی تمام دکھ درد تکلیفوں سے نجات دے دے گا۔ اللہ والوں، آپ کو کامیابیوں تک لے جائے گا، آپ کو بلندیوں تک لے جائے گا۔ اگر آپ لوگ حسد اور جادو جنات کی لپیٹ میں ہیں، اگر آپ لوگ نظر بد ہو گئی ہے، یا پھر کسی نے جادو یا جنات کروا دیے ہیں، آج کل تو یہ بہت ہی عام چیز ہے۔ ہر دوسرا بندہ اپنے دوسرے دوست سے، کیا بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے سے جلن کرتے ہیں، کوئی کسی کو کامیاب دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر آپ لوگوں کا پہلے کاروبار صحیح چلتا تھا، پہلے آپ لوگوں کا گھر کا گزارا بہترین ہو جاتا تھا، لیکن اب آپ بغیر ادھار لیے اپنے مہینے کا گزارا کر ہی نہیں سکتے، تو پھر آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا، غیب سے نوازے گا، اور ایسا ایسا نوازے گا آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، روزے رکھا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کیا کریں، اپنے گھر والوں کی مدد کیا کریں، اپنے گھر والوں پر شفقت کیا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی تحفے تحائف لے کر جائے کریں۔ اللہ والوں، صدقہ کرنا تو بہت خاص ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک احادیث کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے بھی اس مہینے کے آخری دن یہ خاص صدقہ اور یہ خاص تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔
अल्लाह वालों, हम सबको चाहिए कि हम इस महीने में आज जो आखिरी दिन है, रबीउल अव्वल की 29 तारीख है और आज आखिरी जुमातुल मुबारक का दिन है, और ये जुमातुल मुबारक आपको एक साल बाद ही मिलेगा। बहुत सारे जुमा आएंगे लेकिन रबीउल अव्वल का आखिरी जुमा एक बार ही आता है। अल्लाह वालों, आज आप लोग अगर अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं और एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं जिस जिंदगी में हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज आप लोगों ने माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना है। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता, माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप माह रबीउल अव्वल की आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन जो भी वजीफा पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जुम्मा आप लोग दुरूद पाक अरसाल करते हैं, तो आप लोग वो करें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये 2 मिनट का वजीफा आप लोगों ने लाजमी करना है। ऐसे भी जुम्मतुल मुबारक के दिन दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है, तो आप लोगों ने रोजे जुमा कम से कम 100 बार तो नबी करीम रऊफुर रहीम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज का दिन, आज की घड़ियां बहुत ही ज्यादा मोतबर हैं। अगर आज आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करेंगे, अल्लाह पाक आपके ऊपर सलामती, रहमत नाजिल व नुज़ूल फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये अमल करने का कुछ तरीक़ेकार है, कुछ तरतीब है, जरा उनको मुलाहिज़ा करें। आप लोगों ने लाजमी पहले इस्तग़फ़ार करना है, पहले आप लोग इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आप लोग तौबा करें। जितनी ज्यादा तौबा करेंगे अल्लाह पाक उतनी ज्यादा आप लोगों के गुनाहों को माफ भी करेगा और आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। एक बार अल्लाह पाक आपसे राजी हो गया, यकीन करें दिन दुगनी रात चौगुनी आप लोग तरक्कियां करेंगे। जो मेरी बहनें अपने ससुराल में ताने सुनती हैं, जो बेहद परेशान हैं, वो आज माह रबीउल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये खास तस्बीह लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये अमल, ये वजीफा इतना खास है कि जब बंदा इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना शुरू करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर सलामती और रहमत नाजिल फरमाता है। अल्लाह वालों, ये अमल आप लोग खुद भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, सवाब की नीयत से लाजमी शेयर करें, ताकि इस कार्य खैर में आपका हिस्सा शामिल हो सके। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने इस अमल को करना किस तरीके से है, जरा इसकी तरतीब पर मुलाहिजा करें। पहले आप लोगों ने इस्तग़फ़ार कर लिया, उसके बाद फिर आप लोगों के पास पूरा दिन मौजूद है, सुबह दोपहर शाम रात, जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है, या फिर असर की नमाज के बाद पढ़ें, क्योंकि रिवायात में आता है असर की नमाज के बाद का जो वक्त होता है वो कबूलियत का होता है। उस वक्त में एक घड़ी ऐसी लाजमी होती है जिसमें आपकी हर दुआ कबूल लाजमी होती है। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई परेशान रहते हैं, जो तंगदस्त रहते हैं,
जिनका कारोबार चलने का नाम नहीं लेता, जिनके ऊपर जादू जिन्नात के असरात हो गए हैं, किसी ने बंदिश करवा दी है, आज इस अमल को पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अजीज आप लोग खुद अपनी जागती हुई आंखों से अपनी किस्मत के बंद तालों को खुलते हुए देखेंगे। अल्लाह वालों, वो रब जब देने पर आता है ना, तो ना ही शक्लें देखता है ना ही आमाल देखता है, वो छप्पर फाड़ कर आता फरमा देता है। हम लोगों को मांगना नहीं आता। आज अगर हम लोगों को मांगना आ जाए तो यकीन करें हम लोग कामयाबी से हम किनार हो जाएंगे। हम लोग इस तरह से कामयाब होंगे कि दोबारा कभी हमें नाकामी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। अल्लाह वालों, ये अमल बहुत ख़ास है और ये वजीफ़ा यकीन करें बहुत ही ज़ईफ़ बुज़ुर्ग मदीना मुनव्वरा के हैं, उन्होंने ये अमल बताया था। मैं भी इस अमल को पढ़ता हूँ और आप लोगों ने भी इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज माह रब्बिल अव्वल की 29 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। आज जिस मकसद को भी लेकर बैठेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके तमाम मकसदों में कामयाबी अता फरमाएगा। आप लोगों ने फौरी तौर पर खास मकसद की नियत करें और एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप लोग रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, अल्लाह पाक का बहुत ही खास नाम है जिसे या अल्लाह कहते हैं, जो कि मेरे रब का जाती नाम है, और दूसरा नाम है या मोहम्मद। आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या अल्लाह या मोहम्मद ये ऐसा खास और पाकीज़ा नाम है कि हमारी जिंदगी गुजारने का मकसद ही इन दो नामों को पढ़ना है, इन दो नामों की तस्बीह और तहलील बयान करना है। और जो बंदा भी इन दो खास नामों को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर सलामती रहमत नाजिल व नुज़ूल फरमाएगा। बस इस अमल को पढ़ने की एक तरतीब है, एक खास तरीका है। आप लोगों ने उस खास तरीके के साथ ही इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब्बे करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की ज़ात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं
تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پڑلے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پڑلے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔
آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت خاص ہے، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے نام یا خالقو، یعنی یا خالقو اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا خالقو یا مالکو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یا خالقو یا مالکو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو بار ہو گیا، یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔